أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب کریم نے ان آیات کے اندر اہل ایمان کو بڑا حوصلہ دیا ہے، ان کی ہمت بڑھائی ہے۔ عین اس موقع پہ جب کافروں نے مدینہ کو گھیر لیا اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ گویا کہ یہ جو دین نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جو دعوت وہ پیش کر رہے ہیں، آج ہم اس دین کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ سارے قبیلے کافروں کے متحد ہو کر ایکا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہیں۔ عزم کیا ہے؟ اسلام کو، اس دعوت کو، اللہ کی اس توحید کو ختم کرنا ہے، اور جو اس اسلام کے ماننے والے، ایمان والے، اسلام والے، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، صحابہ کی جماعت، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور گھیرا اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گھیرا تنگ ہوا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، کیفیت یہ بن گئی کہ اہل ایمان کے دل گھبرا گئے اور اتنی گھبراہٹ کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں، کلیجے منہ کو آگے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ وَتَظُنُّونَ، فرمایا کہ انہوں نے یہ گمان شروع کر لیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ شاید یہ جو اتنے بڑے معاملات تھے کہ اسلام تو بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، تو دل ڈگمگائے، گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ کچھ لوگوں نے ان میں سے جن کے ایمان کچے تھے، جو دلی طور پر ایمان نہیں لائے تھے، اوپر سے چلو بھی ہم بھی دیکھتے ہیں، اگر کچھ خیر مل گئی تو ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے، اگر خیر نہ ملی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہ ایمان کی کیفیت پختہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں، چلو بھی دیکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے وعدے کیا رنگ لاتے ہیں، کیا روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، یہ ساری زمین اسلام کی ہے، مسلمانوں کی ملکیت بن جائے گی اور ہم دنیا میں بادشاہ بن جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے اس ذہن سے وہ زبانی کلامی کلمہ پڑھا، یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی یہ گھڑیاں نازل کی، ہنالک ابتلی المؤمنون، جب ایمان والوں پر اتنی سخت آزمائشیں آئیں تو پھر بہت سارے لوگ پھسل گئے۔ کیا کہ اللہ اس کے رسول کے وعدے شاید ایسی باتیں تھیں، ھذا ما وعد رسولہ الا غرورا، ما وعد اللہ رسولہ الا غرورا،
اللہ سے رسول کے وعدے تو دھوکہ تھے، اب تو جان کی بنی ہوئی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، اتنے بڑے قبیلے جمع ہو کے حملہ آور ہیں اور ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ موت نظر آنے لگی تو وہ بھاگ گئے۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب کیفیت، بڑے سنگین حالات۔ یہودیوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا، منافقین بھی بھاگے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جب آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس میدان میں پرکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اور جو بندے ڈٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اور جب تک مومن بندے نکھر کے سامنے نہیں آتے اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا میدان تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی آزمائش آئی، کافر جمع ہو کے حملہ آور ہیں اور اندر سے حالات بڑے نازک ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے اور خندق کھود کھود کے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خود پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا پیٹ سے اٹھایا، صحابہ کو حوصلہ دیا کہ اے میرے ساتھیوں پریشان نہیں ہونا، اگر تم نے کمر سیدھا کرنے کے لیے ایک پتھر باندھا ہے تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے ہیں اور وہ پتھر اٹھا اٹھا کے وہ دور ہٹا رہے ہیں، کدال مار رہے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں ہے، پریشانی کا عالم ہے، دشمن کا شدید حملہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے ہیں بڑے حوصلے کے ساتھ، ایمان والے میدان میں کھڑے ہیں۔ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ اہل ایمان نے کہا کہ یہ جو حملے ہیں اس وقت ہم میدان میں کھڑے ہیں تو یہ تو اللہ کے رسول کے وعدے سچے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس رستے میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، کافر حملے کریں گے اور شہادتیں ہوں گی، خون بہے گا، اس اسلام کی آبیاری کے لیے ہمیں جانیں پیش کرنا پڑے گی، ہمیں اپنا مال قربان کرنا پڑے گا، ہماری قوت اور طاقت خرچ ہوگی، ہماری صلاحیتیں اس میدان میں خرچ ہو جائیں گی، اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے، اس اسلام کے پرچم دنیا میں لہرانے کے لیے، اس اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جان اور مال کی ضرورت پڑے گی۔ ہمیں اس بات کا علم تھا، ہمیں شرح صدر ہے، ہمارا دل اس بات کی تسلیم کرتا ہے کہ اس راستے میں ہمیں قربانیاں دینا پڑیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ڈٹ جائیں گے، کافروں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور زبان پہ یہ جملے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اللہ ہماری مدد فرما۔ میدان کارزار میں اہل ایمان اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمت بڑھائی جا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال مارا، پتھر سے چنگاری نکلتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا نظارہ دکھا دیا۔ کیا میرے مومن بندو، میرے لیے، اسلام کے لیے، مدینہ کے دفاع کے لیے تم ڈٹ گئے ہو تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ چنگاری اٹھی، روشنی پھیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا، کیسر فتح ہو گیا، کیسر کا تخت و تاج، کسرا کا تخت و تاج، شام کی سلطنت، ایران کی سلطنت، اللہ نے یہ منظر دکھائے۔ اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
دیکھو تیرے ساتھی میدان میں کھڑے ہیں، پریشان نہیں ہوئے، سختی بہت ہے اور گھبراہٹ بھی بہت ہے، موت بھی سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھ پر توکل کیا ہے، مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میری مدد پر یقین رکھا ہے، تو پھر میں تو وہ رب ہوں جو اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہوں، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں، اللہ کا حق ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے، اور اللہ مدد کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی اور جو ان پر ایمان لائے ہم نے ان کی مدد کی۔ اللہ ہمیشہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن امتحان کے بعد آخری حد تک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو لے کے جاتا ہے، اور جب وہ آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ پر یقین رکھتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، صحابہ، اے صحابہ کی جماعت، روم فتح ہو گیا، کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، اللہ نے یہ سارے منظر مجھے دکھا دیے ہیں۔ تو اللہ اکبر، صحابہ کرام کا جذبہ بھی کیا تھا، اس کیفیت کے اندر میدان میں کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگاتے ہیں، نحن الذین بایعوا ما بقینا ابدا، کہ جب تک ہم باقی رہیں گے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک اس میں جان رہے گی ہم میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، ہم جہاد کے جذبوں سے سرشار ہیں، ہم وہ مرد مجاہد ہیں جو میدانوں میں لڑا کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، آخری خون کے قطرے تک دشمنوں سے لڑیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا عزم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا اور قرآن کی آیتیں نازل کی قیامت تک کے لیے۔ تو مسلمانوں، ایمان والوں، یہ میرا نبی میدان میں کھڑا ہے، جرأت و بہادری کے تمغے سجا کے صحابہ کی جماعت کے اندر قربانیوں کی داستانیں، یہ میرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اسلام کی آن اور شان پر مر مٹنے والے، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے والے۔ فرمایا کہ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اگر قیامت تک کسی مسلمان نے نبی کے اسوہ پر عمل کرنا ہے تو آؤ، اللہ اپنے نبی کی سیرت اس انداز میں پیش کر رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ صحابہ کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ آؤ، اگر تم سیرت النبی کی بات کرتے ہو، اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہو، آؤ، میدان رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ منظر بنایا جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اے ایمان والو، اس وقت کو یاد کرو
جب اللہ نے تم پر اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ جب بہت بڑے بڑے لشکر ان کو تم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لشکر حملہ آور ہیں تو تم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پھر ہم نے آندھی بھیجی، اللہ کی مدد آئی۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ایمان والے میدان میں کھڑے ہو کے اپنی جان اور مال اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آندھی کو بھیجا اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پھر اللہ کے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ یہ احزاب کا موقع ہے، یہ خندق کی جنگ ہے، یہ پورا نقشہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کھینچ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئی، اتنا طوفان آیا کہ وہ جو بڑے بڑے لشکر آئے تھے انہوں نے اپنے کھانے پکائے ہوئے تھے، اونٹ ذبح کیے ہوئے تھے، اور یہ عزم لے کے کہ ہم اس کی اینٹ بجا دیں گے مدینہ کی، تو پھر آندھی آئی، طوفان آیا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ ان کے سارے خیمے الٹ پلٹ ہو گئے، ان کے سارے کھانے جو ہے مٹی میں مل گئے، ان کو واپس جانے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یوں اس طوفان کے اندر ان کے سارے لشکر تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے سارے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے عظیم فتح عطا فرما دی۔ یہ تھوڑے سی ایمان والے ہیں جی، اور باہر بڑے بڑے لشکر ہیں، لیکن اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی دنیا کے اندر یہ کردار پیش کرتا ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے بار بار یہ بات دہرائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کی برکت سے اس لڑائی میں اتنی برکتیں رکھ دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ان کی زمینیں دے دی، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، کافروں کی زمینیں، ان کے ملک، ان کے تخت و تاج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیے۔ یہ اس جہاد کا، یہ اس ایمان کا نتیجہ ہے، یہ اس دعوت کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی زمینیں، رقبے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ملکیت کر دی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے بڑے بڑے گھر جو تھے وہ بھی قبضے میں آ گئے، ان کے گھر بھی، ان کے ملک بھی، ان کی زمینیں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال، ان کی تجارتیں، ان کی منڈیاں، ان کے جانور، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ کس نتیجے میں؟ جہاد کے نتیجے میں۔ اللہ نے عزتیں عطا فرما دی، قوت اور طاقت عطا فرما دی، شان اور عظمت بنا دی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان طاقت والا ہو، کمزور نہ ہو۔ دنیا کے اندر یہ نقشہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دنیا کے کافروں کو سزا دے کے ان کو شکست دینا چاہتا ہے، اور ان کی جگہ پر مسلمانوں کو تخت و تاج کا مالک بنانا چاہتا ہے۔ اگر تم یہ کردار ادا کر رہے ہو تو پھر سچے مومن ہو۔ اگر یہ کردار تم پیش نہیں کر رہے تو پھر اپنی ایمان کی فکر کرو۔
ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تمہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہے، کافروں کی طرف سے کوئی حملے کا دکھ تکلیف مسئلہ نہیں ہے. تم ہی سربلند ہو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، عزتوں کے مالک تم ہو، تخت و تاج کے مالک تم ہو اگر تم ایمان والے ہو. اگر تمہارے پاس دنیا کا تخت و تاج نہیں ہے تو پھر اپنی ایمان کی فکر کرو، تم ایماندار نہیں ہو سکتے. ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ بس اتنی سی بات پہ خوش ہو گئے ہیں. جی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھو جی مسجد بن گئی ہے، امام کھڑا ہے، پہلی صاحب میں آ کے میں نماز ادا کرتا ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے 2 4 5 حج بھی کیے ہوئے ہیں، بس یہ اسلام. ساری امت میں سے کچھ لوگوں نے یہاں تک بریک لگا دی، بس اسلام کا اتنا سا حق ہے، ہمارا مسلمان ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نمازی ہیں. جاؤ جا کر لوگوں کو نماز پڑھاؤ. لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں. کیا اللہ کا یہی مرضی و مقصد ہے کہ مسلمان بس ہلکا سا نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا بس دنیا میں یہی کام کر کے آ جائے؟ فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اللہ اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہے ہیں، اٹھو کھڑے ہو جاؤ. یہ سرزمین کے مالک یہودی نہیں ہے، دنیا کے مالک عیسائی نہیں ہے. یہ ہندو دھرم دنیا میں آرڈر نہیں چلا سکتا. اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو اسلام کا بول بالا کرنا پڑے گا. مسلمان دنیا میں کھڑے ہو کے حکمرانی کرے، اقتدار کے مالک مسلمان ہیں، ہندو کافر نہیں ہو سکتے. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اتنا لڑو ان کو، اتنا مارو، اتنا زیر کرو، اتنی شکست سے 2 4 کرو. اے مسلمانوں سارے اکٹھے ہو کے ان سارے کافروں کی قوتوں کو چھین لو، یہاں تک مجبور کر دو کہ وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں اور بھیک مانگے مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دو. ہم اپنے ملک سے اتنے پیسے درہم دینار ڈالر اکٹھے کر کے تمہاری جھولی میں ڈالتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہو. یہ اسلام ہے. اسلام طاقتور دین ہے، جو اس کو اپنائے گا وہ طاقتور ہوگا، کمزور نہیں ہو سکتا. جو کمزور ہوگا وہ اس اسلام کو نہیں ماننے والا. آج میں وہ دعوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کی دعوت ہے، جو نبی کی سیرت کی دعوت ہے. مسلمان مرد مجاہد ہوا کرتا ہے، کہیں وہ بزدل نکما نہیں ہوتا. شیر دل بنو، بہادر بنو. اللہ تعالیٰ تمہاری بہادری کے ترانے قرآن میں بیان کرتا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، گنتی کے لوگ تھے، ایمان والے مارے کھا رہے تھے، کافر سر پہ چڑھے ہوئے تھے. یاد کرو اس وقت کو. تخافون ان یتخطفکم الناس. یہ بیچارے تھوڑے سے مسلمان ان سے اتنے خوف زدہ تھے، ڈرتے تھے کہیں یہ کافر میں جان سے نہ مار دیں. اٹھاؤ مکہ کی سیرت، کیا حالات تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس. جو کلمہ پڑھ لیتا ان کو جان کے لالے پڑ جاتے. کتنا ظلم و ستم برداشت کرنا پڑتا. فرمایا کہ تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، کافروں سے ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے، لیکن تم نے جہاد کیا. اللہ نے تمہیں اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. کھلی چھٹی ہے ایمان والوں کو، لڑو کافروں سے، بھگاؤ ان کو. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت
فقاتلوا اولیاء الشیطان. کتنی کھول کھول کے باتیں رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں. حدیث میں فرمایا بعثت بین یدی الساعة بسیف. وہ مشفق، وہ مہربان، وہ بااخلاق، وہ نبی محترم کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، جہاد کی علامت دے کر بھیجا گیا ہے. اور میری اس تلوار کی نوک پہ میری امت کا رزق لکھ دیا گیا ہے. میری امت کی معیشت کا استحکام تلوار کے ساتھ، جہاد کے ساتھ. استوایات بلینا واخذتم ذاب البقر ورضیتم بالزر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا. سودی کاروبار میں پڑ گئے، دنیا کی محبت میں غرق ہو گیا مسلمان. کھیتیاں اگانے لگا، رقبے خریدنے لگا، فیکٹریاں بنانے لگا. دنیا کی محبت میں یہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا عام مسلمان، نمازی مسلمان، موحد مسلمان، اللہ پر یقین و توکل کی باتیں کرنے والا، اللہ کی قسم اس میدان میں اس کا سارا توکل، توحید، عقیدہ سارا ریزہ ریزہ ہو گیا جب وہ میدان جہاد میں کھڑا نہ رہ سکا. تو کہتا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں قبر پر سیر سجدہ نہیں کرتا، میں شرک کو حرام سمجھتا ہوں. پتہ تب چلا جب میدان میں کافروں نے حملہ کیا، اس کے پتے پانی ہو گئے، ٹانگیں لڑکھڑا گئیں، حوصلے پست ہو گئے، زبان گونگ ہو گئی، بول نہیں کر سکتا، بات نہیں کرتا. نہیں جی جہاد ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. کشمیر کی بات نہ کرو، فلسطین کو رہنے دو، بس میری روزی روٹی، میں بڑا موحد. ساری اس کی توحید، دعوت کھڈے لین. فرمایا کہ اللہ کی آزمائش جہاد کے اندر آتی ہے، میدانوں میں آتی ہے. جو مومن موحد ہے وہ جہاد کے میدان میں کھڑا ہوگا، جو بھاگ جائے گا وہ مرتد ہو جائے گا. اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، اٹھاؤ رب کا قرآن، ساری تفاسیر اٹھا کے لاؤ. اللہ کی قسم سارا مسلمانوں کا کردار جہاد سے بھرا ہے. جہاد میں عزت ہے، جہاد میں غلبہ ہے، جہاد میں طاقت ہے، جہاد میں غیرت ہے. اذا تبایعتم بلینا واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزر. بس یہ کام مسلمان کا. فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کافر اس طرح ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے جی جس طرح بھوکا دسترخوان پر جھپڑ پڑتا ہے. فرمایا کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر. اٹھاؤ حدیث. آخری پیغمبر، سونے پیغمبر، مشفق مہربان پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بل انتم یومئذ کثیر. نہیں، میری امت تو بڑی تعداد میں ہوگی. آج اپنا موازنہ کرو نا، ذرا محاسبہ کرو اپنا. اس حدیث کے بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوں گے. کلمہ پڑھنے والے بل انتم یومئذ کثیر. جاؤ مفسرین سے پوچھو، اٹھاؤ ان کی تفسیریں، کیا مطلب ہے بل انتم یومئذ کثیر کا؟ مسجدیں بہت زیادہ، لائبریریاں بہت زیادہ، خطیب بہت زیادہ، منبر و محراب، تخت و تاج، حکومتیں، سلطنتیں، تاجران، فیکٹریاں، کارخانے، معدنیات، ذخائر، علم و فنون، مفتیان اعظم، علماء کرام. بل انتم یومئذ کثیر، میری امت میں بہت سارے ہوں گے. 10 حج کرنے والا مسلمان، ایک مسجد پہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے والا ایک مسلمان، ایک مسلمان کے پاس اربوں خربوں ڈالر، چاہے تو وہ ملک خرید سکتا ہے. مسلمان
بینک بیلنس مسلمانوں کے، 55-56 ملک مسلمانوں کے، حکومتیں مسلمانوں کی، علماء مسلمانوں کے، مساجد مسلمانوں کی، بل انتم یومئذ کثیر، میری امت بڑی تعداد میں ہوگی، ولیکن تکونون غثاء کغثاء السیل، کافروں کے سامنے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ان کا دم خم، وزن، قوت، روب بالکل قطعا نہیں ہوگا۔ کوئی تیاری، کوئی ذہن سازی، کوئی رستہ، کوئی تدبیر جہاد کی، کافروں کو کاٹنے کی، ان کی قوت کو زیر کرنے کی کوئی پلاننگ، کوئی ترتیب، کوئی سیٹنگ مسلمانوں میں، جماعتوں میں نہیں ہے۔ کتنی تنظیمیں، جماعتیں مسلمانوں کی، تم 73 فرقوں کی بات کرتے ہو، دیکھو 73 کے اندر کتنی شاخیں، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، تنظیمیں بے شمار، پورا ملک، پوری امت، پورا نقشہ دیکھو، اللہ کی قسم کوئی چیز کی کمی نظر نہیں آتی۔ لیکن حالت کیفیت جو نبی محمد کے رسول بیان کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ ولیکن تکونون غثاء کغثاء السیل، اوف تمہاری زندگیوں پر، اوف تمہارے کاروبار پر، اوف تمہاری عبادات پر، اوف تمہارے حج پر، فلسطین کٹ جائے، بچے ذبح ہو جائیں، عورتیں تھار تھار کے رو رو کے فریادیں کسے، کشمیر ٹوٹ جائے، انڈیا چھا جائے، عیسائیوں اپنی سلیم کا نعرہ دنیا میں لہرا دیں، مسلمان حج کرنے والا، بیت اللہ کا بادشاہ، سعودی عرب کا خاموش، ولیکن تکونون غثاء کغثاء السیل۔ ہاں میری مسجد میں ممبر پہ جہاد کی بات نہ کرنا، بین ہے، پابندیاں ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم ساری امت بڑی خاموشی سے سو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرے ماننے والوں چپ ہو، سارے ڈرتے ہو اسرائیل سے، یہودیوں سے ڈرتے ہو، روزی روٹی بند کر دے گا وہ، کیوں؟ معیشت یہودیوں کی مٹھی میں ہے، میں نے بات کی تو یہودی میرے روزی روٹی بند کر دیں گے، نہ شام بولے، نہ ایران بولے، نہ سعودیہ بولے، نہ کوئی اور ملیشیا بولے، سارے ملک خاموش۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا چلو تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے بندے میدان میں آتے، ایک آواز بلند کرتے، میں ان کی مدد کرتا، اسرائیل تباہ و برباد ہو جاتا، یہودی گر جاتا، اس کو شکست مل جاتی۔ ہاں جی، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، میں مسلمان کے ہاتھوں سے کافر کو شکست دے دیتا، تم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کلہ حماس کھڑا ہے، کلے مجاہد کھڑے نے، حافظ صحیح سپورٹ کر رہا ہے، حماس کلی کھڑی ہے، چند لوگ بیچارے، سارا غزہ تباہ و برباد، ظلم و ستم کی انتہا۔ ایک طرف اللہ نے ان کا ظلم دنیا میں عیاں کر دیا، ننگا کر دیا، اور یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، کافروں، تم انسانیت کے ٹھیکیدار ہو، تمہاری ساری ٹھیکیداری اللہ نے ننگی کر کے سامنے کر دی ہے۔ یہ یہودی ٹھیکیدار ہے جو بچوں پر بم برسا رہا ہے، پوری دنیا دیکھا، ظالم ہے اسرائیل یہودی، ساری دنیا نے کہا کچھ کر نہیں سکے، لیکن اتنا تو کہتے ہیں ظالم ہے، انسانیت کے قاتل ہیں، اللہ نے ننگا کر دیا۔ دوسری طرف اللہ نے وہ منظر دکھا دیا، لاس اینجلس کو آگ لگا دی اللہ نے، کوئی بم بروز نہیں بٹا، کوئی مسلمان حملہ کرنے کے لیے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم تو موحد ہو، مجھ پر یقین کرتے ہو، جہاں سے اتنے دور اور بھی میں دکھاتا ہوں، دیکھو میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، دیکھو ان کا اتنا پیارا زبردست قیمتی شہر ان کی آنکھوں کے سامنے میں نے جلا دیا، ان کی جو ہے نا وہ وہاں موتیں بہت کم ہوئی ہیں۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، غزہ میں شہادتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، لاس اینجلس میں جو ہے نا وہ اتنے ڈیڈ باڈیاں نہیں ہیں، لیکن اللہ نے یہ دکھانا تھا ان بڑے بڑے لوگوں کو بھی یہ منظر کہ اپنا مال جلتا ہوا دیکھو۔
کہ میں اللہ کیا کارنامے سر انجام دیتا ہوں، میرے پاس کتنی قوت اور طاقت ہے. اشارہ دیا اللہ نے، اللہ کی قسم ساری مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. اچھا اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر اللہ نے اشارہ دیا میں کر سکتا ہوں، کرو اٹھ کے، اٹھو کرو. اللہ نے ہمت بتائی ہے. یہاں انداز اللہ کی ہمت بتانے کا اور ہے. آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، اللہ نے جہاد کی وجہ تمہیں قوت طاقت دی، برکت دی، فتح دی. اللہ نے یہاں بھی پوری امت کو ایک ہمت بتائی ہے. امتیوں، محمدیوں، کلمہ پڑھنے والوں، اب تو بولو، فلسطین پہ بولو، غزہ پہ بولو، یہودی خلاف بولو، کھڑے ہو جاؤ. ساری حجت دلیل اللہ نے پوری کر دیا. اب جس کی زبان گونگ رہی، خاموش رہے گا، اللہ کی قسم وہ اللہ کا خالص مجرم ہوگا. اور پھر یہاں جو منظر کشی ہوئی، اللہ کی قسم ہمیں اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجاہدین جیت گئے. روس ٹوٹا تھا، امریکہ بھاگا تھا. یہ اسرائیل کی باری ہے، باری لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا آغاز ہوا ہے. آج اسرائیل یہودیوں نے گھٹنے ٹیک کے معاہدہ کیا ہے، تمام تر شرائط مجاہدین کی مان کر معاہدہ کیا. اللہ کی قسم یہ مجاہدین حماس کی جہاد کی جیت ہے. اٹھو، فتح کا دن قریب ہے. یہ آغاز ہے، اللہ کی قسم آغاز ہے فلسطین میں اسرائیل کے خلاف ان کا وار کرنا، اسرائیلیوں پر حملہ کرنا، اسرائیلی یہودیوں کا غزہ تباہ کرنا، شہادتوں کا پیش کرنا، مسلمانوں کا شہید ہونا، بچوں کا شہید ہونا، ان کی آہ پکار آسمان کو کراس کرنا، اللہ کا سن لینا، اللہ کا جواب دینا، اللہ کی مدد نازل ہونا. اللہ کی قسم یہ دلیل ہے. یہ معرکے کا آغاز ہے، یہودیوں کے خلاف جہاد کا آغاز. الارم بج چکا، یہودی ظالم کلیئر کٹ، حماس مجاہد زندہ باد. دو قومیں کھل کے سامنے آئی ہیں، یہودی ظالم درندے، مجاہد امن پسند اسلام والے مرد مجاہد زندہ باد میدان میں کھڑے ہیں. آؤ کون آتا ہے ان کی مدد کو. اور میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آغاز ہے جہاد فلسطین کا. اس کا اینڈ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ یہ یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپے گا، مجاہد اس کو اتنا ماریں گے کہ یہودی فوجی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا. میرے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر درخت بول کے کہے گا اے مرد مجاہد مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر. غرقت کا درخت نہیں بولے گا. فرمایا غرقت کا درخت آج اسرائیلی لگا رہے ہیں اور باقی سب بولیں گے میرے پیچھے یہودی آ کر قتل کر. میں آواز لگاتا ہوں مسلمانوں، محمدیوں، آج تم بولو، چہ جائے کہ کل پتھر بولے. آج تم بولو، جماعتیں ساری بولیں، تنظیمی ساری بولیں، پاکستان سارا بولے، فوج بھی بولے، جنرل بھی بولے، نواز شریف بھی بولے، عمران خان بھی بولے، سارے بولو یہودی خلاف اعلان جہاد. مجاہد کو جتائیں گے انشاءاللہ، اسلام کا دور لائیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا میں اسلام کی حکومت چلائیں گے انشاءاللہ، دنیا میں امن قائم کریں گے انشاءاللہ. بولو آج سارے بولو، ہم فلسطین کی مدد کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ہم آگے بڑھنے والے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم تو وہ ہیں. اللہ اکبر. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر لے کے افریقہ کے جنگلوں سے گزرتے ہیں. افریقہ کے جنگلات، شیر، گیدڑ، بگیار، سانپ، بچھو،
اور سارے درندے وہاں تو انسان پناہ نہیں لے سکتا. یہ مجاہدین کا قافلہ آ گیا ہے, تھکے ہوئے ہیں سفر کے, پناہ لینا چاہتے ہیں, لیکن کہاں لے یہ درندے. لیکن وہ مرتے مجاہد, اللہ کی قسم, تم تو کافروں کی بات کرتے ہو. اللہ تو کیسی کیسی مدد نظر کرتا ہے. پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے یہ قوم نافع مرتے مجاہد اعلان کرتا ہے, او جنگل کے شیروں درندوں, نکل جاؤ, جنگل خالی کر دو. اللہ کے مجاہد شیر دل یہاں پناہ لینا چاہتے ہیں, تم جنگل خالی کر دو. اللہ کی قسم مفسرین لکھتے ہیں وہ جانوروں نے اپنے اپنے بچوں کو جھولی میں اٹھایا اور دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, ہم تو وہ ہیں. اپنی تاریخ پڑھو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کا دجلے کا پل ہے, حملے کے لیے آئے ہیں. بڑی بڑی فتوحات ہو چکی ہیں. انہوں نے دجلے کا پل توڑ دیا دریا کا, کیا آگے بڑھ نہیں سکیں گے, ہم بچ جائیں گے. جب لشکر آیا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نہ تو پل ہے نہ کوئی راستہ ہے, اب کیسے جا کر حملہ کریں گے. تو بسم اللہ پڑھا اور جناب اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا. باقی صحابہ نے دیکھا کہ ہمارا امیر, لیڈر, کمانڈر, سپہ سالار دریا میں کود گیا ہے. انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈالے. یوں دریا میں گھوڑے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایران کے وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو دیو آ گئے ہیں, کوئی جن آ گئے ہیں, یہ کوئی انسانی مخلوق نہیں ہے. بھاگ جو, سرنڈر ہو جو. اللہ کی قسم دشت تو دشت کیا, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہماری تاریخ تو یہ ہے. آج ممی ڈیڈی معاہد نمازی حاجی مسلمان بیچارہ, نہیں مجھے کوئی زخم نہ لگے, نہ جی جہاد کی بات نہ کرو, بس اس کو اس ٹاپک کو ٹھپ دو. کیا اس کے اس ٹاپک کے بغیر مسلمانوں کی بات کیا ہے؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے فوج ہمارے ساتھ ہے, ملک ہمارے ساتھ ہے. ہم ایک تدبیر کے تحت حکمت اور دنائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم جہاد کا علم تھام کے دنیا میں کھڑے ہیں. انہوں نے ایک رستہ بند کیا, اللہ نے پوری امت کے لیے رستہ کھول دیا ہے. کشمیر کا ایک رستہ بند کیا جو ہمارا پرسنل مسئلہ تھا, پاکستان کا مسئلہ تھا, کشمیر کا مسئلہ تھا, انڈیا کا, دنیا کا مسئلہ نہیں, کشمیر امت کا مسئلہ نہیں. اس کی آزادی پاکستان کے لیے ہے, اس کی آزادی مسلمانوں کے لیے ہے, وہاں کے ریاستوں کے لیے ہے. لیکن انہوں نے وہاں جہاد کا دروازہ بند کیا جو پاکستان کا مسئلہ تھا. اللہ نے فرمایا نہیں, مسئلہ پاکستان نہیں ہے, مسئلہ پوری امت ہے. وہ فلسطین کا دروازہ جہاد کا کھول کے فرمایا پوری امت کو جگایا ہے اللہ نے. شام بھی آئے, ایران بھی آئے, صومالیہ بھی آئے, ملیشیا بھی آئے, سعودیہ بھی آئے, بیت المقدس ہے, پوری امت کو جگایا ہے. یہ فلسطین کا جہاد پوری امت کا جہاد ہے, یہ پاکستان کا جہاد نہیں. سب کو چلنا ہوگا, سب کو اکٹھے ہو کے یہودیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا ہوگا اگر تم دنیا میں بچنا چاہتے ہو, ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم دل و جان سے پاکستان کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کے اندرونی معاملات کو درست کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم جان پہ کھیل کے پاکستان کو مضبوط کریں گے. یہاں ساری خانہ جنگی بند کریں گے انشاءاللہ, ساری جماعتوں کی, سارے قبیلوں کی صلح کروائیں گے انشاءاللہ. یہ کام کرنے والا. بلوچستان میں ہم بلوچوں کی صلح کرائیں گے انشاءاللہ, سندھ میں سندھیوں کی صلح کرائیں گے, پنجاب انشاءاللہ طاقتور بنائیں گے. ساری جماعتیں, تنظیمیں, پارٹیاں, سیاسی, مذہبی, سب تعصب اور نفرت کو ختم کر کے ہم پیار محبت سے جوڑ کے یک جان بنا کے اس امت کو ایک قوت بنائیں گے انشاءاللہ. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اس قوت کا استعمال اسلام کے لیے پوری دنیا میں کریں گے انشاءاللہ, فتنہ اور فساد کے لیے نہیں. یہ دعوت ہے, یہ طریقہ کار ہے, یہ حکمت اور دنائی کے راستے ہیں. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس پہ آگے بڑھتے جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ روکنے نہیں پائے گی انشاءاللہ.
تو محترم بھائیوں، چند باتیں جو میرے دل کے جذبات قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. کہیں ہم اس زمرے میں نہ آ جائیں کہ وَلَٰكِن تَكُونُونَ غُثَاءً السَّيْلِ وَيُنْتَظَرُ الْمَحَابَّةُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ، کہ دشمن کے دلوں میں تمہارا روب ہی ختم ہو جائے. ہم ایسا مسلمان نہیں بننا چاہتے. کیا خیال ہے؟ آپ ایسا مسلمان رہنا چاہتے ہیں کہ تمہارا خوف ہی دشمن کے دل میں نہ رہے اور تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے، تمہاری طاقت اور حیثیت اس کے سامنے سمندر کی جھاگ کے برابر نہ. اور کوئی باپ ہے نا، باپ بیٹا باہر جائے نا، گبرو جوان 2 تھپڑ کھا کے آ جائے نا، تو آ کر باپ کو کہے کہ مجھے فلاں نے 2 تھپڑ مارے ہیں، وہ کہے تحفے تیری زندگی پہ، کہ تو 2 تھپڑ کھا کے آ گیا. اس کو بھی 2 مار کے آتا نا، دل ٹھنڈا ہوتا. تو نکما بزدل ہے تو. اور باپ اپنے بیٹے کی نکمے پن کو پسند نہیں کرتا، بزدلی کو پسند نہیں کرتا. اور جو شیر دل بیٹا ہو اور 2 لگا کے آ جائے، باپ کے شاباش تو نے کام اچھا کیا ہے، بعد میں کر لیں گے، صلح کر، جو مرضی کر لیں گے، لیکن تو نے ایک دفعہ تو 2 ٹکانے لگایا نا، 2 تھپڑ مارے ہیں، ہار تو نہیں ماری نا. باپ کا بھی دل بڑا ہو جاتا ہے، شاباش دیتا ہے پتر کو. کمال ہے. ہم مسلمان ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے خالص بندے ہیں. تو یہودی عیسائی ہمیں تھپڑ مار دے، دھمکی دے دے، ہمارا پیشاب نکل جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں تحفے تیری زندگی پہ، افسوس ہے تیری عبادت پہ، افسوس ہے تیرے میرے توکل پہ، میری توحید پہ. تو کھڑا ہو کے اس کو ڈانٹ نہیں سکا، اس کو مار نہیں سکا. میں نے حکم دیا تجھے، تو مار نہیں سکا. تو نکما ترین مسلمان ہے. قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم نے سمجھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جائے گے، ابھی تک تو اللہ نے تم میں سے جانا نہیں ہے جہاد شیر دل کون ہے اور نکمے کون ہے، بزدل. ابھی تک اللہ نے، جب تک یہ اللہ تعالیٰ تم میں سے امتیاز نہیں کر لیتا شیر دل کون ہے، نکما نکھٹو کون ہے، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک ریکویسٹ اور اپیل کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے اندر درد دل ہے، میں کوئی اس سے شکایت محسوس نہیں کرتا، میں دل و جان سے کہتا ہوں فلسطین کی مدد کرنی چاہیے. کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کو پتہ یا نہیں پتا؟ ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یہ حق رکھتے ہیں، تو سارے بھائی نماز کے بعد 2-4 روپے کی بات نہیں ہے، 1 لاکھ روپیہ چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے. میں نہیں سمجھتا شہر کی کریم بیٹھی ہے اور تم اتنے ہو کہ بالکل اتنا قرآن اور حدیث اور واقعات کے بعد بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے. اللہ جانتا ہے انشاءاللہ اللہ برکتیں ڈالنے والا ہے. اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں ڈالے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی انشاءاللہ. تم درد دل سے ان بھائیوں کی مدد کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا مالك الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.